السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ الگ ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایسا ٹاپک کہ اس حوالے سے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کہیں بھی پڑھا ہوگا یا نیوز میں دیکھے ہوں گے کہ مدینہ پاک کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک شہر کے اندر سنیما ہال کو کھولا گیا ہے۔ سنیما ہال کھول دیا گیا ہے، 10 تھیٹرز کو ایجاد کر دیا گیا ہے۔ اب سنیما ہال سے تمام ہی حضرات واقف ہے کہ سنیما ہال جب کھولے گئے ہیں تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں دکھائی جاتی ہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج کا ہر بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، جو بھی لوگ ہو، ہمارے معاشرے میں جتنے بھی طبقات ہو، جتنے بھی فرد ہیں، اس سے تمام حضرات واقف ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کے سامنے ہم کچھ باتیں عرض کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر، وہ کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اور علامہ اقبال صاحب نے اسے نالائق لوگوں کے مد نظر رکھتے ہوئے، اسی خبیث اور بےہودہ اور معاشرے میں جو غلط کام پھیلا رہے ہیں، اسی کے مد نظر اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک شعر کہا تھا کہ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اور ایک بات اور علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، اور نہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے انشاءاللہ۔ اسی حوالے سے میں آپ سب کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک شہر کے اندر یہ تھیٹر کا ایجاد کیا گیا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کے تلوے چاٹنے والے، یہود و نصارہ کے اشارے پہ کام کرنے والے محمد بن سلمان نے جو کام کیا ہے، یہ پورے امت مسلمہ کے کلیجے پہ ایک تلوار کھینچ دیا ہے، ان کے کلیجے پہ چھوڑا مار دیا ہے، کیونکہ یہ مدینہ پاک جو ہے، مدینہ طیبہ جو ہے، یہ پاک شہر، یہ نبی کا شہر، یہ صرف محمد بن سلمان یا سعودی حکومت کے اس میں نہیں آتے ہیں، بلکہ اس سے ہمارے تمام مسلمان جتنے بھی مسلمان ہیں، تمام کا اس سے نسبت ہے۔ اس سے نسبت ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بھی ہم محبت کرتے ہیں اور ان کے شہر سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، اپنے مال کی بھی قربانی دے سکتے ہیں، اپنے بچوں کی پوری چیز لٹا سکتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے۔ اسی طریقے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہر کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو قربان کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو قربان کر سکتے ہیں، اپنے مال کو قربان کر سکتے ہیں، اپنی ساری چیز کو قربان کر سکتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بھی محبت ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہر سے بھی محبت ہے، اور صرف مدینہ طیبہ یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے والے کے لیے نہیں ہے، مکے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورے عالم کے لیے ہے اور پورے عالم کی نبی ہے۔ میرے دوستو، ہم مسلمانوں کا بھی مدینہ پاک سے اتنی محبت ہے کہ اس سے کہیں زیادہ محبت ہے جتنے کہ محمد بن سلمان محبت کرتے ہوں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمارے دل میں اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت ہے، اپنے تمام ہر چیز سے زیادہ محبت ہم سب کے دل میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے اور ان کے شہر مبارک مدینہ الرسول مدینہ طیبہ کے لیے ہے۔ تو میرے دوستو، اس فلم کا جو ایجاد کیا گیا ہے، فلم وہاں پہ جو سنیما ہال کھولے گئے ہیں، ایک مسلمانوں کے دل پہ چھوڑا مارا گیا ہے، چھوڑا بھوگا گیا ہے۔ تمام امت مسلمہ میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہنے والے ہیں، جو نیک ہے، جو شریعت کا پابند ہے، جو شریعت پر چلنے والے ہیں، جو دین اسلام کو سمجھنے والے ہیں، تمام کے دل رو رہا ہے، اس کی آنکھیں رو رہی ہے۔ یہ خبر سنتے اس کے کان پھٹ گیا، اس کے کلیجہ اس کے منہ کو آنے لگا۔ یہ ایسی دردناک خبر ہے، یہ ایسی غلط باتیں جو محمد بن سلمان نے ایجاد کیا ہے، اس کی وجہ سے تمام امت مسلمہ کے دل دکھا ہے، یقیناً دل دکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ کہ نبی نے فرمایا ہے کہ تمہارے سامنے اگر کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ برا ہو رہا ہے، کچھ غلط چیزیں ہو رہی ہے، شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، اگر تم اس کو روکنے کی ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں، تمہارے پاس زبان نہیں ہے تو تم اس چیز کو اپنے دل میں برا جانو۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے، دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ اگر ہم ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن روک نہیں رہے تو ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں، ہم زبان سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں اور ہمارے کہنے پر وہ چیزیں رک جائیں گی اور ہم نہیں روک رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں تو ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم بھی غلط کر رہے ہیں۔ اور اگر ہاتھ سے بھی زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے لیکن غلط ہو رہا ہے تو کم از کم اس کو دل میں برا جاننا ہے، لیکن کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھ کر کے آپ کے دل بھی نہیں رو رہا ہے، آپ کے دل میں بھی اس کا احساس نہیں جاگ رہا ہے اور دل بھی آپ کا برا نہیں مان رہا ہے تو آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں ایمان نہیں ہے، آپ کے سینے سے ایمان ختم ہو چکا ہے۔ وذالک اضعف الایمان، کیونکہ دل میں برا جاننا ایک سب سے ایمان کا کم تر درجہ ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا ہے۔ تو آج اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مفتی اعظم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہے کہ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی نیک آدمی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، پورے عالم اسلام کے لیے ایک پیغام دیا ہے، کیا تم میں کوئی نیک آدمی نہیں ہے جو اس کے خلاف آواز اٹھائے، جو اس کو روک سکے، جو اس کو بند کر سکے؟ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں گندگی پھیلائی جا رہی ہے، غلط بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر گانے کو بند کرنے کے لیے آیا ہے اور فرمایا کہ میں موسیقی بند کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ جا رہے تھے، ڈھول تاشے بجنے کی آواز آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں انگلی کو کانوں کے اندر ڈال لیے اور صحابہ کرام سے اشارے سے پوچھ رہے، دیکھو بند تو ہو گیا۔ جب صحابہ کرام نے مکمل طور پر کہا کہ بند ہو گئے، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کانوں سے انگلی نکالے ہیں، باہر کیے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گانے، فلمیں، ساری چیزوں کو بند کرنے کے لیے آیا ہے اور یہ نالائق حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مبارک کے اندر یہ کام کرنے جا رہا ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تمام امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بری خبر ہے۔ تو میں تمام امت مسلمہ سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو روکنے کی کوشش کرے، اگر اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں زبان سے اس کا افسوس کا اظہار کرے، چاہے وہ معاشرے کا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، جاہل ہو، جس لائن کے اعتبار سے سوشل میڈیا پہ جتنے حضرات ہیں تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس حوالے سے ویڈیو بناؤ اور اس کو محمد بن سلمان تک پہنچانے کی کوشش کرو کہ بھائی اس کو آپ بند کرو، اس کو ایجاد مت کرو، اس کو بند کر دو۔ ہم تمام کی ذمہ داری ہے، ہم تمام امت مسلمہ کا دل رو رہا ہے اور ہم تمام کی ذمہ داری ہے، چاہے سوشل میڈیا کے جس پلیٹ فارم پہ ہو، ہر پلیٹ فارم سے آواز اٹھانے کی کوشش کرے۔ میں اس میں عیسائی کو بھی کہتا ہوں، عیسائی بھائی سے بھی کہتا ہوں آپ بھی اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، یہودی بھائی سے بھی کہتا ہوں آپ بھی اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، ہندو بھائی سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، اور مسلمان کے جتنے بھی طبقہ ہے، چاہے علماء کرام کا ہو جیسے بھی خاص و عام ہو، سب سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ تاکہ یہ گندگی وہاں پہ نہ پھیل پائے، تاکہ یہ چیزیں وہاں پہ ایجاد نہ کر پائے۔ وہ مبارک شہر جہاں پہ دجال نہیں آ سکتا، دجال کا قدم وہاں پہ نہیں پڑ سکتا ہے، یہاں پہ وہ اتنی گندگی پھیلانے کے لیے جا رہا ہے۔ تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، بولو اور ان تک ویڈیو پہنچانے کی کوشش کرو۔ جو حضرات عربی جانتے ہیں عربی میں بولے، جو حضرات انگلش جانتے ہیں انگلش میں بولے، جو حضرات جس بھاشے کو جانتے ہیں اس بھاشے میں ضرور بولے اور ان تک یہ آواز ضرور پہنچائے اور ان کو منع کرے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو رہا ہے۔ آپ یہ شہر صرف آپ کا نہیں ہے بلکہ پورے امت مسلمہ کا یہ شہر ہے، پورے امت مسلمہ کے اس شہر سے نسبتیں جڑی ہوئی ہے اور پورے امت مسلمہ کو آپ نے دکھایا ہے، ان کے دل کو دکھایا ہے، ان کو رونے پر مجبور کیا ہے۔ تو اسی لیے تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے خلاف بولے اور ان کو کہے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو آپ بند کرے۔ تو میں آپ سب سے یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ وہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی دھرم میں، کسی بھی مذہب کی کوئی بھی کتاب میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ آج جو فلموں میں دکھایا جا رہا ہے، جس طریقے سے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، کسی بھی دھرم کی، کسی بھی مذہب کی کوئی بھی کتاب میں یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی جو بے حیائی آج فلموں کی دنیا سے پھیلائی جا رہی ہے معاشرے کے اندر۔ تو میرے دوستو، آپ لوگوں سے بھی مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ سب بھی ہمارے اس
ہمارے اس مہم میں آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں اور اس کو بند کرانے کی ضرور کوشش کریں، اس لیے کہ صحابہ کرام نے بڑی قربانی پیش کی ہے، پورے مدینے سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے بے حیائی، بے شرمی، ساری کی ساری چیزوں کو ختم کروایا، گانے باجے جو بھی شریعت کے خلاف کام ہو رہا تھا، صحابہ کرام نے ان تمام کاموں کو ختم کروایا ہے، ان تمام چیزوں کو بند کروایا ہے، انہوں نے بند کیا ہے، ان کے گھر کی عورتوں نے بند کیا ہے اور پاک صاف زندگی گزارے ہیں، اور سب کو کہا ہے کہ تمہاری کامیابی ہماری طرح زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہو سکتے ہو، اگر ہمارے خلاف زندگی گزارو گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ تو اس لیے میں نے جو آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا تھا کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ تو ان سے مؤدبانہ درخواست ہے، شاہ صاحب آپ سے درخواست ہے، بادشاہ صاحب کہ آپ یہ کام مت کرے، یہ مت کرے، پورے امت مسلمہ کا دل دکھ رہا ہے اسے۔ اسی طریقے سے ہم نے آپ کے سامنے علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر پیش کیا تھا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ تو یقیناً آپ جو یہ کام کر رہے کسی نہ کسی کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ یہ کام سے رک جائے، یہ بے حیائی والا کام ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف آپ جا رہے ہیں، اس کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے، بن جائیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہاں کو ہمارے غلام بنا دیں گے، تمام جہاں ہمارے قدموں میں آ جائیں گے۔ اور صحابہ کرام کے قدموں میں تمام کی تمام چیزیں تھی، جتنے بھی اللہ کی مخلوق تھی، تمام کے تمام چیزیں صحابہ کرام کی بات مانا کرتی تھی۔ تو میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب اس کو بند کرنے کی، جو بھی مدینہ میں رہنے والے ہیں، جو بھی اس کام میں شریک ہے، جو بھی اس کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، شروعات کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ آپ اس کو بند کر دیں۔ اس سے تمام امت مسلمہ کا دل دکھ رہا ہے، رو رہا ہے اور وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو جس شہر کو قرآن نے تذکرہ کیا ہے، جہاں پہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے، جس سے تمام امت مسلمہ کا دل جڑا ہوا ہے، منسلک ہے، اس کو آپ یہاں پہ بے حیائی نہ پھیلائیں، خدا رہا یہاں بے حیائی نہ پھیلائیں، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ انشاءاللہ بات سمجھ گئے ہوں گے، اگر سمجھ گئے تو اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو بے حیائی پھیلائے جا رہے ہیں اس کو بند کیا جا سکے۔ اور آپ لوگوں سے آخر میں گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ضرور اس مہم میں شریک ہوں اور اس کو اپیل کریں، جس لائن کے اعتبار سے آپ کو جو بھی طاقت ہے اپیل کریں کہ بھائی یہ چیزیں بند ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔